یہ تھے آپ کے سامنے قاری خوش الحان علی جناب یعقوب صاحب حفظہ اللہ و تولا، جو بڑی ہی خوبصورت اور شیریں زبان اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ سامعین ان سے محظوظ ہو رہے تھے، اپنے ایمان کو منور کر رہے تھے، ان کو جلا بخش رہے تھے، تازگی، شگفتگی اور شائستگی اپنے اندر پیدا فرما رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام قدر تاخیر سے شروع ہوا، اور ہمارے آج کی اس بزم کے جو صدر محترم ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تو لہٰذا اب مشورہ یہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی جو شوق ہے، آپ کی جو تڑپ ہے، چاہت ہے، اور آپ کی منتظر نگاہیں جس شخصیت کو ڈھونڈ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، اس کا احساس بھی اسٹیج پر کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بلا تاخیر آج کی اس بزم کے جو صدر محترم ہیں فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی صاحب حفظہ اللہ و تولا، جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک کامیاب، لائق، فائق اور مستند استاد محترم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مرکزی مسجد چار مینار شیواجی نگر کے آپ خطیب بھی ہیں۔ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ جو ہے ایک خطیب ہیں، اور یہ بھی آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک عمدہ خطیب اور نفیس خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک یعنی ادیب بھی ہیں، اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال شاعر بھی ہیں۔ آپ کی کئی نظمیں بھی جو منظر عام پر آ چکی ہیں۔ فصاحت اور بلاغت میں آپ اپنی ممتاز مثال رکھتے ہیں، اس لیے میں اب بلا تاخیر صدر محترم کو آپ کے روبرو جو ہے کرنا چاہتا ہوں، اور میں محترم سے یہ مقدمانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سامعین کے سامنے آئیں، اور جو آپ کا پیارا موضوع ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے سیرت نبوی کا جو ایک اس کی جھلک ہے، اور سیرت نبوی کے جو اہم گوشے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے کتنا تڑپنا چاہیے، کتنا مچلنا چاہیے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان تمام پہلو پر جو ہے شبنم افشانی کے لیے میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اور سامعین کے سامنے جو ہے آپ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ صلی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ فضیلت الشیخ مولانا سید آصف صاحب عمری، امیر صوبائی جماعت الحدیث تلنگانہ، اسٹیج پر موجود دیگر علماء کرام، مجلس میں موجود ذمہ داران جماعت، جمعیت، عمائدین شہر اور طب نبوی کی ٹیم سے جڑے ہوئے تمام ہی حوصلہ مند اور جذبہ خدمت سے سرشار میرے نوجوان ساتھیوں اور شرکاء اجلاس، کرونا کی آزمائش سے جب دنیا گزر رہی ہے تو کائنات کا نظام ایسے زیر و زبر ہوا ہے، زندگی ایسی درہم برہم ہوئی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم قیامت سے پہلے قیامت کا سما دیکھ رہے ہیں۔
موت کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. موت ہمارے محلے میں گردش کر رہی ہے، ہماری گلیوں میں گردش کر رہی ہے، اڑوس پڑوس میں گردش کر رہی ہے. لوگ جنازے گن رہے ہیں. آج قبرستان میں اتنے جنازے آئے، کل اتنے آئے، پرسوں اتنے آئے. حالات کی نزاکت نے انسان کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کی فکر سے آزاد کر کے بس جینے کی فکر دے رکھی ہے. انسان بہت سارے انسانوں پہ خوف ایسا چھایا ہوا ہے. انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کیا کھاؤں، کیا پیوں، کیا پہنوں، کیا اوڑھوں، کیسے ترقی کروں. آج انسان کو بس یہ فکر لاحق ہے کہ زندہ رہوں تو بس. لوگوں میں مشہور ہے، جملہ بڑا مشہور ہوا کہ جو 2021 کو پالے گا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا. موت کا خوف انسانوں پر یوں چھایا ہے. موت و حیات کی اس کشمکش میں جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہر شہر میں لاشیں گر رہی تھی، دنیا انسانیت کو کسی مسیحا کی تلاش تھی. ایسے میں سب سے پہلے تو ہم نے مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کرنے والی ایک خبر مالیگاؤں کے حوالے سے سنی. مالیگاؤں کا کھاڑا جو ہے اس کا بڑا نام ہوا، حکومتی سطح پر بھی اس کو جو ہے قبول کیا گیا. مہاراشٹر گورنمنٹ کے بارے میں ہم نے سنا کہ تقریباً اس کا آدھا پروڈکٹ جو ہے گورنمنٹ خود لے رہی تھی، خرید رہی تھی. اس کے بعد حیدرآباد کے حوالے سے یہ خوشگن خبر آئی. یہاں طب نبوی کی ٹیم سے جڑے ہوئے ہماری یہ نوجوان عقیل بھائی، احمد بھائی اور ان کے ساتھی گلبرگہ کی ٹیم، پھر ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، پونا تک پہنچے، نظام آباد اور مختلف صوبوں میں، تلنگانہ اور آندھرا کے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے نمائندے پہنچے. انہوں نے جو خدمت انجام، سب سے پہلی بات تو یہ زیتون کا تیل، دنیا پوچھتی ہے سرٹیفکیٹ ہے کیا، یہ دوا ہے، وزارت صحت کے پاس ایکسپٹڈ ہے کیا، WHO نے اسے منظوری دی ہے کیا. اللہ کے بندو، یہ وہ دوا ہے جس کی سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس کا سرٹیفکیٹ رب العالمین نے دیا ہے. قرآن مجید کی والتین والزیتون سے بڑا اور کیا شہادت چاہیے، اس سے بڑی سرٹیفکیٹ اور کیا چاہیے. جس زیتون کی رب العالمین قسم کھائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی، زمین کے بے شمار درختوں میں سے جب اللہ خاص طور پہ سورۃ المومنون میں یہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. ہم نے وہ درخت بھی زیتون کا اگایا، ہم نے زیتون کا وہ درخت بھی اگایا جو وادی سینا کے پہاڑے طور کے علاقے میں اگتا ہے، جو کھانے والوں کے لیے سالن اور تیل کو لے کے پیدا ہوتا ہے. رب العالمین اپنے اس کلام میں، جس کلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کلام میں ہم کو ایسی تعلیمات، ایسی آیتیں، ایسی رہنمائی نازل کرتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. اس کلام میں اللہ نے اس زیتون کی قسم کھائی، اس زیتون کے درخت کا خصوصی طور پہ ذکر، زیتون کے پھل کا خصوصی طور پہ ذکر، زیتون کے تیل کا خصوصی طور پہ ذکر. اس سرٹیفکیٹ سے بڑھ کر اور کون سا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے؟ یہی ایمان تھا، یہی یقین تھا، یہی توکل تھا جس نے ہمارے ان نوجوانوں کو حوصلہ دیا اور یہ لوگ ایک دوا کو لے کر آگے بڑھے. اور اللہ اکبر، وہ بھی اس جذبہ خدمت کے ساتھ. جب جس گھر میں کووڈ کا کوئی پیشنٹ ہوتا تھا، سگا بھائی داخل نہیں ہو رہا ہے، سگا رشتہ دار نہیں جا رہا ہے، سگا پڑوسی نہیں جا رہا ہے، دنیا نے دیکھا ہمارے یہ نوجوان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس نسخہ شفا کو لے کر ان گھروں میں گئے، ان مریضوں کو گلے لگایا اور ان مریضوں کو یہ دوا پلائی.
راستے سے گزرنے والے ایمبولینس کو روک روک کر مریضوں کو یہ دوا پلائی گئی، اور نتیجہ اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ اور رزلٹ مریضوں سے پوچھو، ان بیماروں سے پوچھو جن کو اللہ نے اس کے استعمال کے بعد شفا دی، اور نہ صرف مریضوں سے بلکہ آپ ڈاکٹروں سے۔ ہم نے سنا بہت سارے ڈاکٹروں کا تاثر بھی جو اس کے سلسلے میں سن کر بہت خوشی بھی اور بڑی حیرت بھی ہوئی۔ محترم بھائیوں دیکھیے، ایک چیز، ایک احساس میں اپنا تاثر آپ کے سامنے بھیجے، اتنی بڑی خدمت، اتنی بڑی خدمت، ایک تو خدمت اور دوسرے خدمت ضرورت کے وقت ہو۔ خدمت ضرورت کے وقت ہو تو نیکی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ عہد نبوت میں صحابہ جو ہے کبھی کبھار ایسی نیکی کرتے کہ پیارے نبی صحابہ سے کہتے، آج تم نے ایسا عمل کر لیا ہے کہ جنت تمہارے حق میں واجب ہو گئی، بعد کی زندگی میں جو چاہے کرو، اعملوا ما شئتم فقد غفرت۔ بدری صحابہ کے حق میں اللہ نے کہا، آج تم نے وہ نیکی کر لی ہے کہ آج کے بعد اے میرے نبی کے بدری صحابہ جو چاہے کرو، بخشش میں نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے۔ تبوک کے موقع پہ آج عثمان بن عفان نے وہ نیکی کر لی ہے کہ آج کے بعد وہ جو چاہے کر لے، جنت میں جانے سے اب انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مومن کبھی ایسی نیکیاں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نیکیاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی ہیں کیا؟ ایسی نیکیاں جن نیکیوں کی بنیاد پر بندہ اللہ کی نظروں میں یوں مقبول ہو جائے کہ آج تم نے وہ نیکی کر لی ہے، آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو۔ یہ نیکی صرف صحابہ کی حد تک ہے، عہد نبوت کی حد تک نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اس کی گارنٹی اور شہادت وہ زمانہ نزول وحی تھا، وحی آ کے بتایا کرتی تھی کہ تمہاری نیکی اللہ کے پاس یوں مقبول ہوئی ہے، یوں منظور ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وحی رک گئی، وحی کا سلسلہ رک گیا، لیکن نیکی کا یہ معیار باقی ہے، نیکی کی یہ کوالٹی باقی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے رہیں گے، کیا معلوم رب العالمین کے پاس ہم میں سے کسی کی نیکی وہ اس درجے میں قبول ہو جائے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور یہ روز قیامت معلوم ہوگا ہمیں، روز قیامت معلوم ہوگا ہمیں۔ آج تو کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے محترم بھائیوں یہ بہت بڑی نیکی ہوئی، بہت بڑا کار خیر ہوا، اس پر جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ بہت قابل تحسین ہے وہ سارے نوجوان جنہوں نے اس مہم میں اپنا وقت لگایا، اپنی زندگیاں لگائیں، اپنا پیسہ لگایا، اپنی دولت لگائی۔ بہت ہی قابل تحسین ہے وہ سارے نوجوان۔ خدمت خلق اتنی بڑی سنت ہے پیارے نبی کی۔ آپ دیکھو، آپ مکی زندگی کے حالات آپ جانتے ہیں، مکے میں مسلمان کیسے آزمائشی دور سے گزر رہے تھے، کیسے آزمائشی حالات سے گزر رہے تھے۔ مکے میں صورتحال یہ تھی، مسلمان مجبور تھے، لاچار تھے، محکوم تھے، مغلوب تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، ستائے گئے تھے، مظلوم تھے، مسلمانوں میں کوئی اجتماعیت نہ تھی۔ مکے میں مسلمان بہت پریشان تھے، لیکن دیکھو ایسے آزمائشی دور میں آسمان سے نازل ہونے والی آیتیں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا گھاٹی میں داخل ہونا یعنی فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کسے کھلانا؟ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھلانا، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ جذبہ خدمت کے بعد، یہ بھوکوں کو کھلانے کے بعد، یہ غریب پروری کے بعد، یہ یتیموں کی دستگیری کے بعد، پھر وہ کہے کہ میں ہوں ایمان والا۔ دیکھو ثم کان من الذین آمنوا، یہاں غور کرنے کی بات کیا جانتے ہیں؟ مکے میں جب مسلمان خود غلامی جیسی زندگی گزار رہے تھے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔
جب مکے میں مسلمان خود فقر و فاقے کی زندگی سے دو چار تھے، دوسروں کو کھلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب مسلمان مکے میں خود یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب مسلمان خود مکے میں مسکینوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ خدمت خلق یہ اتنا بڑا مشن ہے، یہ نبوی مشن ہے، یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد نہیں، نبی بننے سے پہلے، نبوت سے قبل، رسالت سے قبل جس صفت سے معاشرے میں جانے گئے وہ صفت ہے خدمت خلق۔ جب پہلی وحی کے بعد ام المؤمنین نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سردار آپ پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا، آپ پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا، آپ کو ہلاکت کے اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آپ کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ، آپ کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، نادار کو کما کر دینے والے، دوسروں کی مہمان نوازی کرنے والے، مصیبت زدہ انسان کا دست و بازو بننے والے، نبی امی فداہ ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے سے پہلے جو کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کا خلاصہ ہے یہ۔ اور ایک ایک جملے کا تعلق دیکھو خدمت خلق سے، ایک ایک جملے کا تعلق خدمت خلق سے ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا میں جتنے رسول ہیں ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا جانتے ہیں؟ اس دنیا میں آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کا خلاصہ کیا جانتے ہیں؟ مخلوق کو دو باتوں کی تعلیم ہے، ایک اپنے اصلی خالق کو پہچانا اور اس کا حق ادا کرو۔ پہلی تعلیم اپنے اصلی خالق کو پہچانا، اس کا حق عبادت ادا کرو، اور دوسری تعلیم زمین پر بسنے والی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پوری شریعتوں کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، پوری شریعتوں کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اپنے خالق کو جان کر عبادت صرف اسی کی کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس زمین پر صرف انسان نہیں جتنی مخلوقات بستی ہیں ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً تمہارے سامنے جو مجبور، جو کمزور، جو ضعیف، جو لاچار اور جو بیمار نظر آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارے نبی کی بہت عظیم سنت ہے، آپ جانتے ہیں ایک مجبور کے زخم پہ مرہم رکھنا، ایک مجبور کے زخم پہ مرہم رکھنا، ایک مجبور کی خاطرداری کرنا، ایک مجبور کا دست و بازو بننا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ مسلم شریف کی روایت آپ نے سنی ہو، اللہ اکبر، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی، غریب، ہاتھ میں 2 بچیاں، اس ہاتھ میں بچی کو اٹھائی ہوئی، اس ہاتھ میں بچی کو اٹھائی ہوئی، اور آ کے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ مائی میں بھی بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، کچھ کھلا دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں نے بہت ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ملی۔ اللہ اکبر، یہ اس نبی کے گھر کا حال ہے، ڈھونڈنے پر بھی کچھ نہیں، تلاش بسیار کے باوجود کچھ نہیں ملا تو صرف 3 کھجوریں ملی۔ مائی عائشہ صدیقہ اس عورت کو دے دی، اس عورت نے انصاف کے ساتھ 2 کھجوریں اپنی 2 بچیوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنی بھی ہونے دی۔ ماں جس کھجور کو لقمہ بنا چکی تھی اس کو اس نے منہ سے نکالا، اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، آدھی کھجور اس بچی کو، آدھی کھجور اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی اس منظر کو دیکھ کر۔ پیارے نبی جب آئے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ایک مجبور عورت آئی تھی،
کھانے کے لیے مانگا، کچھ نہ تھا، 3 کھجوریں ملی تلاش کرنے کے بعد، وہ 3 کھجوریں میں نے دے دی تو یوں ہوا کہ دونوں بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی۔ جب یہ ماں اپنے حصے کی کھجور کھانا چاہ رہی تھی، بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی، تو ماں نے اپنا لقمہ نکال کر آدھا آدھا کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دیا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس ایک کھجور میں لقمہ بنا چکی تھی، وہ منہ میں رکھ چکی تھی وہ، لیکن بھوکے بچوں نے جب مانگا تو اپنی ضرورت پر بھوکے بچوں کی ضرورت کو ترجیح دے کر کھجور نکال کر اس نے بچوں کو کھلا دیا۔ پیارے نبی نے کہا اس ایک کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں جس کے اندر بچوں کی فطری محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اس فطری محبت کے تحت اپنے بچوں پہ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، تو وہ اگر اس فضیلت کی مستحق ٹھہرے تو سوچو کہ ہم زمین کے اور سارے انسان جن سے ہماری کوئی قریبی رشتہ داری نہیں، مجبور، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، اگر ان لوگوں کے زخموں پر ہم مرہم رکھیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس کتنے بڑے اعزاز سے نہیں نوازے جائیں گے۔ خدمت خلق کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ کوئی بات میں بتاتا ہوں، پیارے نبی کے زمانے میں جو ہے نا، آخرت سے تعلق رکھنے والی بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے۔ جہاد کرو گے تو یہ فضیلت، جہاد بھی یہ کرو گے تو فضیلت، جہاد میں قدم بڑھاؤ گے تو فضیلت۔ آج ہم وہ فضیلتیں پڑھتے ہیں، رشک آتا ہے، ہمارے سامنے جہاد کے امکانات بھی نہیں، جہاد کے وسائل بھی نہیں، جہاد کا موقع بھی نہیں، وہ تمام فضیلتوں سے ہم محروم ہو گئے تھے۔ شریعت کہتی ہے، شریعت کہتی ہے، یاد رکھیے اگر ہمارے سامنے جہاد فی سبیل اللہ کے امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو یہ خدمت خلق ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ جہاد کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہو، جہاد کی فضیلتیں لوٹنا چاہتے ہو، اس کا ثواب، اس کا راستہ خدمت خلق ہے۔ کیا ثبوت؟ بخاری کی حدیث کیا فرماتے ہیں پیارے نبی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ معاشرے کی بیوہ عورتوں اور معاشرے کے مسکینوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ آپ بیواؤں کے مسائل حل کرتے ہو، آپ غریبوں اور مسکینوں کے مسائل سے دلچسپی لیتے ہو، آپ مجبوروں کے کام آتے ہو، یوں سمجھو آپ اس زمین پر جہاد کر رہے ہو، مجاہد ہو آپ۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بخاری کی روایت۔ کتنی بڑی بات ہے محترم بھائیو۔ خدمت خلق کی جب بھی بات آتی ہے، دنیا کرسچنوں کی مثال دیتی ہے، اور واقعتاً کرسچنوں نے ایسا کیا بھی اور کر بھی رہے۔ ہاں، اس خاتون نے تو اتنا نام کمایا، دنیا اس کا نام لینے سے پہلے مدر کہتی ہے، لیکن مدر ٹریسا، مدر ٹریسا۔ کیوں بھائی مدر؟ انسانیت کی ماں، کیوں انسانیت کی؟ ارے کوڑ کی بیماری والے مریضوں کے ساتھ اس نے ایک برتن میں کھانا کھایا ہے، مدر ٹریسا نے۔ ارے مدر ٹریسا نے کون سا کارنامہ انجام دیا جس کارنامے کی بنیاد پہ تم اسے مدر کہتے ہو؟ یہ کارنامہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے انجام دے چکے ہیں۔ ایک کوڑ کی بیماری کے مریض اور ایک مجسوم کے ساتھ ایک برتن میں پیارے نبی نے کھانا کھایا، ایک برتن میں کھانا کھایا ہے۔ آپ ہیں فادر آف ہیومینٹی ہیں، آپ انسانیت کے روحانی باپ ہیں، آپ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ افسوس یہ ہے کہ خدمت خلق میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے مسلمان، اور کرسچن بہت آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے کیسی کیسی ان کی خدمات ہیں۔ ہمارے بنگلور میں کرسچنوں کے ایک ہسپتال ہے ایکسپٹ، کیا ہے معلوم یہ ہسپتال کس کے لیے؟ ایسے لاوارث مریض جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کینسر کے مریض ہیں، لاسٹ اسٹیج، گھر والے دھتکار دیتے ہیں۔ کتنے مریض بس اسٹینڈوں پہ پائے گئے، سڑکوں پہ پائے گئے، پلیٹ فارم پہ پائے گئے۔ یہ لوگ ان کے ایمبولینس ہیں،
ان کی نرسز ہیں، ایسے مریضوں کو شہر بھر سے اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی اس ہسپتال میں رکھ کر زندگی کی آخری سانس تک فری خدمت کرتے ہیں. کتنی بڑی خدمت ہے. یہ کام تو ہمارے کرنے کا ہے. ہم اس نبی کی امت ہے جو نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، جس نبی کے دل کی ایک ایک دھڑکن میں انسانیت کا درد ہوا کرتا تھا. اور یہ درد ایسا نہیں کہ زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پیارے نبی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر عبادتوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، دوسری طرف وما ملکت ایمانکم نماز کا خیال رکھنا اور اپنے معاشرے کے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. غلام اور لونڈی جو ہے نا اس معاشرے میں بہت کمزور طبقہ، اسلام سے قول ان کو رگڑا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مسلا جاتا تھا. انسان رہتے ہوئے انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا، جانوروں جیسا سلوک غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ہوتا تھا. پیارے نبی زندگی بھر اس کمزور، لاچار اور مجبور طبقے کے حقوق کے محافظ بنے رہے، اور نہ صرف زندگی بھر اپنی وصیت میں بھی آپ نے جگہ دی. دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ، آخری سانسیں چل رہی ہیں آپ کی، چند گنے چنے بول باقی رہ گئے آپ کے مقدر کے، اور اس وقت آپ پیارے نبی اس کمزور، لاچار، مجبور انسانی طبقے کو اپنی وصیت میں جگہ دیتے ہیں. کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. اور یہ بات میں بتاؤں، نماز کا خود ایک سب سے بڑا میسج خدمت خلق ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر بڑے عظیم سبب رکھتی ہے، بڑا عظیم میسج رکھتی ہے. اس میں سے ایک بہت بڑا میسج خدمت خلق ہے. ایسے آپ نے احادیث میں پڑھا ہے، سنا ہے، پیارے نبی جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے، کیا صفت ہوتی تھی آپ کے بیٹھنے کی؟ آپ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا کرتے تھے، قبلے کی طرف. جیسے مقتدی قبلہ رو کے بیٹھے رہتے نہیں، آپ سلام پھیرنے کے بعد پوری طرح مقتدیوں کی طرف آپ کا فیس ہوتا تھا. بھائی نماز کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور قبولیت دعا کے آداب میں سے قبلہ رو ہونا بھی ہے. قبلہ رو ہو کر دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے، آداب میں سے ہے. لیکن کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی متوجہ ہوتے ہیں اس طرف؟ اس کی کئی حکمتیں تھیں. اس میں سے حکمت یہ بھی آپ جائزہ لیتے تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. اب نہیں آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو وہ منافق ہے یا پھر بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اسی لیے اپنی بیماری اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا ہے. آپ صحابہ کو بھیجتے، دیکھو کہ آج زید نماز میں نظر نہیں آئے، کہیں وہ پریشان تو نہیں ہے. نماز خدمت خلق کا لفظ بھی اپنے اندر رکھتی ہے. تو محترم بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ طب نبوی کی اس دین نے، ہمارے نوجوانوں کی اس جماعت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اللہ دنیا مانے نہ مانے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اللہ کے پاس ہی ان کے لیے اللہ کے پاس کیا کچھ ہوگا. اور روز قیامت ایسا جميعا جو یہ انسانی جان کو بچانے کا سبب بن جائے، اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. اللہ اکبر. رب العزت نے اس نسخہ شفا کے ذریعے کتنوں کو رب العالمین نے شفا دی، کتنوں کی تکلیف آسان ہوئی، سانس کی تکلیف، دمے کی تکلیف، اور کتنے کووڈ کے مریض. یہاں جو ہے بنگلور کے نمائندے موجود ہیں، پونا کے نمائندے موجود ہیں، گلبرگہ کے نمائندے موجود ہیں، اور آپ کے شہر حیدرآباد کے بہت سارے نمائندے موجود ہیں. سب کی زبانی صرف رپورٹ سنیے اور پھر دیکھیے. تو میں ان نوجوانوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ کو اللہ ریاکاری کے جذبات سے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بچا کر اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اپنی خدمت میں. اور یہ تو خیر موقع کو فراہم کیا، میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ خدمت کا سفر رکنا نہیں چاہیے. مجھ سے ہر ایک کو فیض پہنچے،
میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ، چراغ رہ گزر بن جاؤ، خود جل کر انسان دنیا کو روشن کرو۔ میں ان نوجوانوں کے حق میں دل سے دعا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم نہ کر سکے یہ خدمت تو خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے تنقید، طعنے، تبصرے، یہ ہمارا گھٹیا کردار ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العزت سب کے خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ تا دم حیات اللہ ہمیں عقید توحید پہ قائم رکھے، اور تا دم حیات اس کی مخلوق کے لیے اللہ ہم سب کو نفع بخش بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔